جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، یہ حضرت حاضر علیہ السلام یہ نبی تھے۔ جی آپ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 اس کو پڑھیں۔ اس میں ہے نا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اس میں ہے یہ جو بات بیان کی گئی ہے، اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ الفاظ بھائی ذہن میں رکھیں، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ اس میں یہ جو الفاظ ہے نا کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ خضر علیہ السلام جو کہتے ہیں نا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہ یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ بہت بڑی دلیل ہے ان کے نبی ہونے کی۔ یہ سورہ کہف کی یہ آیہ مبارکہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں، یہ بڑی بڑی زبردست اور واضح سری دلیل ہے ان کے نبی ہونے کی۔ تو یہ بھی ہے۔ پھر آپ آیت نمبر 65 جو ہے اس کو بھی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اہل علم کی جو اس بارے میں تحقیق ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے المحلہ کے اندر جو ہے یہی کہا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ جی انہوں نے بھی ان کے نبی ہونے کو یعنی ہونے کا دعویٰ اور تحقیق پیش کی اپنی، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ اب یہاں پر بھائی ایک بات یاد رکھنا کہ آپ خضر بھی پڑھ سکتے ہیں ان کا نام جو ہے جی ان کے لیے خضر یعنی خا کے زبر فتح مطلب زبر کے ساتھ اور ضاد کے کسرہ کے ساتھ خاضر، اور اس طرح بھی ہے کہ خا کے کسرہ یعنی زیر کے ساتھ اور ضاد کے ساکن سکون کے ساتھ جی خاضر خضر دونوں طرح جائز اور درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔